الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ فرشتوں پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ فرشتوں کے سپرد اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کام کیے ہیں۔ بہت سارے کاموں کا گزشتہ دروس میں بیان ہو چکا ہے۔ ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو یہ ذمہ داری دے رکھی ہے کہ جب انسان کو اس کی قبر میں دفن کر دیا جائے تو وہ سوال کرنے کے لیے پہنچیں۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جب ایک انسان کو اس کی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، کالے اور نیلے۔ ایک کا نام منکر ہے اور ایک کا نام نکیر ہے، اور یہ دونوں اس انسان سے پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے نبی کون ہے۔ اگر یہ بندہ نیک ہوتا ہے تو درست جواب دے لیتا ہے، اگر یہ بندہ برا ہوتا ہے تو کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں، اور اس کے بعد اس کی قبر میں عذاب ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث سے بات ثابت ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں کے اور بھی بہت سارے کام مختلف احادیث میں ثابت ہیں، جیسے ذکر کی مجلسوں میں فرشتوں کی حاضری، یا اسی طرح سے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے ایک بندے کی حفاظت۔ اسی طرح سے جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ایک متعین مدت گزر جانے کے بعد اس بچے کی تقدیر لکھنا اور اس میں روح پھونکنا اور اس کے رزق، عمل اور اس کی مدت، اور وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا، یہ ساری چیزیں لکھنا اس فرشتے کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے کچھ فرشتے وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے کام بہت سارے فرشتوں کے احادیث میں مذکور ہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی صحیح حدیث سے جو کام فرشتوں کا ثابت ہو جائے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو فرشتوں پر ایمان لانے میں 4 باتیں شامل ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ فرشتوں کا ایک جسمانی وجود ہے، اللہ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جن کا ہم نام جانتے ہیں ان پر نام بنام ایمان رکھتے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ ان کی جو صفات ہم جانتے ہیں ان صفات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور چوتھی بات یہ کہ ان کے جو اعمال ہم جانتے ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب ان ساری چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں تبھی فرشتوں پر ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اگر اس میں سے کسی بھی ایک بات پر ایمان چھوڑ دیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔